بھوکے انسان کو تم تبلیغ کرتے ہو اور اسے دینے کے لیے کوئی انتظام نہیں کرتے، روٹی کے لیے تو 10 روپے دینے کو تیار نہیں ہو، لینے کے لیے تیار ہو۔ یہی نظام ہے جس کو آپ اسلامی نظام کہتے ہیں۔ اسلامی نظام کی بنیاد یہ ہے کہ حکومت جن کے ہاتھوں میں آئے وہ اللہ سے ڈرنے والے لوگ ہوں، خیر خواہ ہوں، وہ دوسروں کو دیں کہ ہماری رعایا، ہمارے لوگ، ہماری عوام بھوک نہ مرے، پریشان نہ ہو۔ یہ لوٹ کھسوٹ کرنے کا نام تو اسلام میں حکومت نہیں ہے، اسلامی حکومت نہیں ہے یہ غیروں والے عجیب و غریب چکر ہے۔ یعنی سب سے بھلا انسان، یہ حدیث قدسی بھی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ کا نیک بندہ جب کسی دوسرے اللہ کے نیک بندے پر جاتا ہے، یہاں تک فرمایا کہ اگر کوئی بیمار کو پوچھنے کے لیے بھی چلا جاتا ہے تو اللہ خوش ہوتے ہیں کہ میرا بندہ دوسرے بندے کو، میرے ہی بندے کو تکلیف میں پوچھنے کے لیے گیا، اگر پانی نہیں ہے اس کو پانی مہیا کرتا ہے، انتظام کرتا ہے، کھانا نہیں ہے تو اس کو کھانا دیتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، اللہ تو کھانے سے بھی پاک ہے، پینے سے بھی پاک ہے۔ الفاظ یہ ہے کہ جس نے اس کو کھلایا پلایا اس نے گویا مجھ اللہ کو کھلایا۔ یہ بڑے عجیب الفاظ۔ تو پوچھا گیا کہ وہ تو اللہ کھانے سے بھی پینے سے بھی ان چیزوں سے تو پاک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کو اپنا بندہ اتنا پیارا ہے کہ جب دوسرے بندے نے اس بندے کو کھلایا پلایا ہے، یا وہ معذور تھا، مجبور تھا، مقہور تھا، چل کر اٹھ کر پانی نہیں پی سکتا تھا، کھانے پکانے میں اس کو دقت تھی، مسافر تھا، تو اب تکلیف میں تھا تو اس نے اس کو کھانا کھلایا، تو اللہ خوش ہو کر فرماتے ہیں گویا میں نے کھایا۔ کیونکہ قرآن کی سورہ الحج میں ہے نا ایک لفظ بھی ہے، لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ، کہ یہ قربانی کے جو جانور ذبح کیے جاتے ہیں، اللہ کو تو نہ گوشت کی ضرورت ہے نہ خون کی ضرورت ہے، کسی چیز کی ضرورت نہیں نا۔ یعنی جب آپ اللہ کے بندوں کو کھلاتے ہیں تو اللہ خوش ہو جاتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ مجھ تک تمہارے خون اور گوشت نہیں پہنچا، تمہارا وہ خلوص پہنچا ہے جس جذبے سے تم نے میرے دوسرے بندوں کو گوشت دیا ہے، نیت پہنچتی ہے۔ ان ساری چیزوں پر ہم سب مسلمانوں نے دھیان دینا ہے، اصل کام ہے ہی یہی۔ اللہ نے جن کو توفیق دی ہوئی ہے وہ لنگر کھولتے ہیں۔ اچھا اب بڑا انتظام نہیں ہو سکتا، بڑا ایک آدمی کے پاس حیثیت ہی نہیں ہے تو کسی کو ایک وقت کے لیے کھانا دے سکتا ہے، یا وہ مسافر ہے تو اس کو کھانے کے پیسے دے سکتا ہے۔ جب آپ کا دل مطمئن ہو کہ یہ بندہ صحیح نہیں ہے، غلط ہے، تو آپ یہ صوفیاء اور اولیاء کو بھی پڑھا کریں، اللہ کے ولیوں کو بھی کبھی کبھی جو ہے پڑھنا چاہیے نا، ان کی تعلیمات دیکھنی چاہیے ہیں کیا، وہ قرآن کے مطابق ہوتی ہیں، ذرا ہمیں سمجھ میں نہیں آتی نا دیکھتے دیکھتے۔ کہ ایک شخص نے کہا، اللہ سے بڑی لو لگانے والا آدمی تھا، یار مجھے پیسے دے دو، آج تو میرا دل کر رہا ہے میں نے نشہ ہی پینا ہے۔ اس نے کہا چلو چل بھاگ جا، چل بھاگ جا۔ اس نے دوسرے سے کہا، تیسرے سے کہا، کون دیتا ہے؟ تو ایک شخص کے ذہن میں یہ بات آئی، یہ بڑی عجیب و غریب چیزیں ہوتی ہیں، ذہن میں آئی یار دیکھے تو صحیح۔ تو پھر وہ اس کے چپ کر کے پیچھے چل پڑا، وہ آگے جا رہا ہے تو جاتے جاتے اس نے دیکھا کہ وہ شادی کی تھی، بارات آئی ہوئی تھی، وہیں گھس گیا، اس نے کھانا کھونا تو کھا لیا، آرام سے باہر آیا۔ اتفاق سے اس نے کہا یار تو نشے کے لیے پیسے مانگ رہا۔ انہوں نے کہا بھولے، اللہ نے رزق کا تو وعدہ کیا ہوا ہے، وہ تو مجھے ملنا ہی تھا، میں نے تو آپ کو سچ کہا ہے۔
میں دیکھنا چاہتا تھا کہ آپ، تو پھر اس کے دماغ میں یہ بات کھٹکی کہ یار بات تو اس نے صحیح کی ہے، اور میں نے بھی صحیح کیا ہے، چونکہ وہ مانگ رہا تھا نشے کے لیے، تو نشے کے لیے کون پیسے دیتا ہے؟ دل کا معاملہ تو اللہ ہی جانتا ہے۔ تو کبھی کبھی یہ آزمائش کے لیے باتیں ہوتی ہیں، اس کا تعلق حقیقت سے نہیں ہوتا۔ میں پڑھ رہا تھا اور میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے، بڑے بڑے بزرگوں کی باتیں۔ اچھا، اکثر بزرگ جو چاہت رکھتے ہیں، وہ پہلی منزل، ولایت کی پہلی منزل، جہاں تو سارے ولی بن گئے ہیں، پہلی منزل اپنے آپ کو مٹانا ہے، اپنی جو میں ہے نا، میں، اس کو مٹانا ہے۔ اس ضمن میں بات آ گئی ہے تو بتا دوں، مولانا اشرف علی صاحب تھانوی ہمارے بزرگ گزرے، اور شیخ العرب والعجم حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھی ہمارے بزرگ گزرے۔ تو انسان کی ذات ہے نا، اب یہ بھی کوئی معمولی آدمی نہیں تھے اور وہ بھی کوئی معمولی آدمی نہیں تھے۔ تو انہوں نے، مدنی صاحب نے خط لکھا مولانا اشرف علی تھانوی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو، کہ نفس جو ہے نا میرا، اس میں ذرا غرور آ رہا ہے، غرور آ رہا ہے کہ میں کوئی چیز بن گیا۔ تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جواب دیا، آپ میرے پاس تشریف لے آئیے جب وقت فارغ ہو۔ شیخ الحدیث، جی شیخ العرب والعجم، کوئی عام آدمی کی بات نہیں کر رہا، تشریف لے گئے۔ مولانا اشرف علی تھانوی صاحب نے جاتے ہی دیکھا، جب آئے، اچھا ایسے کرو، یہ مریدین آئے ہیں، ان کی جوتیاں سیدھی کرو۔ اور پھر وہ اپنے کام میں مصروف ہو گئے۔ تھانوی صاحب، مدنی صاحب بیٹھے رہے۔ جب پھر فارغ ہوئے تو اٹھے، کہنے لگا ہاں جوتیاں سیدھی کی ہیں، ذرا کس پائے کا عالم، کس پائے کے عالم سے بات کر رہا ہے؟ آپ تو کہتے ہیں ہمیں پتہ نہیں ہے۔ آپ نے ولایت کے اصول ہی نہیں پڑھے۔ انہوں نے دیکھا تو کچھ جوتے، تھانوی صاحب نے، کچھ جوتے بالکل صحیح تھے اور کچھ جوتے انہوں نے ٹھیک نہیں کیے، سیدھے نہیں کیے۔ تو حضرت تھانوی صاحب نے فرمایا، مدنی، لگتا ہے تمہارے دل میں ابھی تک سرکش نفس جو ہے نا، اچھا جی یہ پھر درجات ہیں، پھر کبھی بلائیں گے۔ نفس کی 3 قسمیں علماء نے لکھی ہیں۔ شیطان کی، جو ہمیں بھڑکاتا ہے، یہ نفس لوامہ بھی ہے نا، ایک نفس مطمئنہ بھی ہے، یہ آخری درجہ ہے۔ تو بہرحال انہوں نے فرمایا، یہ ایسا کیوں کیا آپ نے؟ ان کہنے مجھے یہ جوتی اچھی لگی تو ان کو میں نے سیدھا کر دیا، یہ پرانی گھسی پٹی جوتی تھی، میں نے کہا پڑ گیا۔ ان کا ابھی تک تم میں شیطان کا نفس ہے۔ پھر دوبارہ آئندہ دوسرا پروگرام ہوا اسی دن، تو لوگ آئے مریدین، پھر کہا ساری کی ساری جوتیاں سیدھی کرو، کہ وہ جو تمہارے دل میں ہے نا کہ میں ہوں شیخ العرب والعجم، میں ہوں شیخ الحدیث، یہ مٹانا ہے۔ تو ہمارے بزرگوں نے، ہمارے ہی بزرگوں کی تربیت کیسے کی؟ جوتی سیدھیاں۔ یہ بھی بزرگ ہے۔ اگلے بزرگ ہے امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ، وہ بھی بزرگ ہے۔ ان کا فرمان ہے، کپڑے جیسے مرضی پہنو، جوتا اچھے سے اچھا پہنو، کیونکہ دشمن کی جب بھی نظر پڑتی ہے پہلے جوتے پر پڑتی ہے۔ اچھا، ہمارے اور بزرگ ہیں، یہ میں نے تھوڑی سی باتیں اس کی مطابقت سے آپ کو بتا رہا، مضمون کے حوالے سے، وہ بھی قریب قریب زمانے میں گزرے ہیں، جن کو امیر عظیمت، شیر اسلام، مجدد العصر، محقق العصر، فقیہ العصر، امام العصر، حضرت مولانا حق نواز جھنگوی شہید رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ ان کا فرمان ہے کہ روزانہ
تازے سے تازہ اچھے سے اچھا لباس جو اللہ نے آپ کو دیا ہے، کلف والے کپڑے پہن کے مولوی کو چاہیے کہ چلے۔ اب مزاج ہے نا، کیونکہ ان کا واسطہ پڑتا تھا انتظامیہ سے، پولیس سے، اور جناب والا کچہری سے، وہ اس ماحول میں تھے، تاکہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ فقیر ہے جس سے پٹے۔ تو یہ اپنے اپنے مراحل ہوتے ہیں، جہاں جہاں جس جس بزرگ نے کہا ہے وہ ٹھیک ہے، لیکن یہ کہنا بھی کپڑے پہنے ہوئی نہیں، بزرگ ہوتا ہی وہی ہے جو سارا ننگا ہو، کپڑے ہی نہ پہنے، تو یہ عیسائیوں کی تعلیم ہے، اسلام کی تعلیم نہیں ہے۔ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ، کپڑے پاک رکھیے، گندگی سے دور رہیے۔ یہ جو عیسائی اپنے سروں پر کوئی نہاتے نہیں ہیں، مٹی ڈالتے ہیں، پودے ہوتے ہیں، کہتے ہیں یہ پہنچی ہوئی سرکار ہے، یہ سارے کا سارا جھوٹ ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ہے صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو اللہ نے آپ کو توفیق دی ہے وہ لباس آپ کے تن پر نظر آنا چاہیے۔ آپ نے فرمایا نہانا چاہیے، یہ حکم ہے اسلام کے، مسواک کرنا چاہیے، یہ ساری چیزیں جو ہے صفائی، ظاہری جسم کی صفائی۔